ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 209 تک پہنچے تھے۔ آج انشاءاللہ مزید 2 آیات 210 اور 211 ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ حسب معمول پہلے آیات کو سمجھنے کے لیے چند باتیں اور اس کے بعد پھر گرامر کی تفصیل ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں۔ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر علم آ جانے کے بعد تم نے کوئی لغزش کھائی تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست اور حکمتوں والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب لوگ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کچہری لگا کے دنیا کے سامنے آ جائے اور دنیا کے سارے معاملات کے فیصلے چکا دیے جائیں، حالانکہ بالآخر اللہ کے حضور ہی پیشی ہونی ہے۔ اور آگے فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھ کر دیکھو کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائی ہیں، اور جو قوم اللہ تعالیٰ کی نعمت پانے کے بعد اس کو شقاوت سے بدل دیتی ہے تو پھر جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، اللہ نے اپنی ہدایات دیں۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ایمان والا بنانے کے بعد ہمیں فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پھر اسلام پر عمل کرنے کے لیے پوری ہدایات ہمیں دے دیں، اور فرمایا کہ ان ہدایات کے پا لینے کے بعد اگر تم نے لغزش کھائی تو پھر تم سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کی لغزش پہلی قوموں نے کھائی، جن میں بنی اسرائیل سب سے اول نمبر پہ ہے۔ اللہ نے بے شمار اپنی نشانیاں، اپنی نعمتیں ان کو دیں، اور انہوں نے شکرانے کے بجائے شقاوت سے کام لیا، یعنی ہٹ دھرمی سے کام لیا، اللہ کی ان نعمتوں کا شکرانہ ادا نہ کیا اور اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ اللہ نے اگر انہیں سزا دی تو پھر تم نہیں بچ سکتے۔ اس قرآن میں ہمیں پچھلی قوموں کے سارے قصے محض کہانی کے طور پر نہیں بتائے، بلکہ اس لیے بتائے کہ تم عبرت حاصل کرو۔ یہ آخری قوم ہے، اور یہ آخری کلام ہے، اور یہ آخری نبی آئے ہیں، اس کے بعد تو قیامت ہی آنی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنا جو مقصد زندگی ہے اس کو سمجھو، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا متقی بن جاؤ اور اپنی آخرت کی فکر کرو
اگر تم لوگ ایسا نہیں چاہتے اور ایسا نہیں سمجھتے اور یہ چاہتے ہو کہ سارے فیصلے دنیا میں ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سامنے آ کر آسمانوں کے چھتر یعنی آسمانوں کے سائبان لگا کر کھلی کچہری سامنے رکھ دے، تو پھر تو سارے ہی فیصلے چکا دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے، اور اس وقت سے پہلے اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ مہلت عمل قیامت تک ہے۔ اللہ کے حضور سارے کے سارے فیصلے اور سارے کے سارے وہ اختلافات جو دنیا میں ہمارے درمیان ہیں ان کے فیصلے ہو جائیں گے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ان کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کا وبال وہ وہاں پائیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ یہ آج کی آیات کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنی آخرت کی فکر کریں۔ چلیے اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر، کیا اب وہ اس کی منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ هل ينظرون، کیا وہ اس کے انتظار میں ہیں؟ حل استفہام ہے، حرف استفہام کویسچن مارک، اور ینظرون فعل ہے۔ ینظرون مادہ نون ذا را، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ نظرہ، مضارع ینظرو، نصرہ ینصرو، نظرہ ینظرو۔ ینظرون کدھر ہے؟ ینصرون کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر، وہ سب انتظار کر رہے ہیں۔ الا ان یاتیہم اللہ، کہ اب اللہ ان کے سامنے ہی آ جائے۔ الا حصر ہے، ان حرف مصدری اور یہ ناسبت المضارع ہے، یاتیہ فعل منصوب ہے، ہم ضمیر ہے جمع غائب مذکر کے لیے، اللہ فاعل ہے۔ ان یہ دیکھیں ناسبت المضارع کی لسٹ، ان، لن، کئی، لی، اذن، حتی، اور یہ جو حروف ہیں یہ جب مضارع سے پہلے آئیں تو ان کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ امرت ان اعبد اللہ، اعبدو تھا اعبدا بنا۔ یاتی مادہ حمزہ تا یا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ آتا، مضارع یاتی، ضربہ یضربو، آتا یاتی۔ یاتی کدھر ہے؟ یضربو کے وزن پہ، کیونکہ مادہ میں حمزہ اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں تو تعلیل کا عمل ہوا اور یہ فعل بنا، فعل مضارع واحد غائب، یضربو کے وزن پہ ہے۔ یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا۔ ان یاتیا ہم، یاتی کے اوپر زبر آئی اور ان نے یاتی کو یاتیا کیا، ہم اس کے بعد ضمیر ہے کہ وہ آئے ان کے سامنے۔ فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں، فی ظلال مرکب جاری، من الغمام مرکب جاری، والملائکۃ اور فرشتے بھی، واو عطفہ، الملائکۃ فاعل ہے، وقضی الامر اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے، واو عطفہ قضیہ فعل مجہول ہے، الامر نائب فاعل ہے۔ قضیہ مادہ قاف ضاد یا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ قضا، مضارع یقضی، ضربہ یضرب، قضا یقضی۔ قضا ضربہ کے وزن پہ ہے، ماضی واحد غائب مذکر، اس نے فیصلہ کیا۔
قدیا فعل مجہول ہے، فیصلہ کر دیا گیا۔ قضا اس نے فیصلہ کیا، قدیا فیصلہ کر دیا گیا، یہ مجہول ماضی ہے۔ ماضی دیکھیں فعلا تھا، اس سے مجہول جب بنا تو فعیلا ہو گیا، قضا سے قدیا، اور یہ الامر نائب فاعل ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں، بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، واو عطفہ إِلَى اللَّهِ مرکب جاری، ترجع الامور سارے معاملات پلٹائے جائیں گے۔ ترجع فعل مجہول ہے، اور آگے الامور یہ مؤنث کا اسم ہے، اور اس کا واحد امر، امر کی جمع امور، اور یہ نائب فاعل ہے ترجع کا۔ ترجع مادہ را جیم عین باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، رجع مضارع یرجع، ضربہ یضرب، رجع یرجع، ترجع تضرب کے وزن پہ، مضارع واحد غائب مؤنث، وہ لوٹتی ہے یا لوٹے گی۔ ترجع وہ لوٹتی ہے، ترجع وہ لوٹائی گئی۔ مجہول ہے، مضارع مجہول، اور مضارع جو ہے وہ یفعلو تھا، یفعلو سے یفعلو بنا، ترجع سے ترجع بنا۔ الامور نائب فاعل ہے، اور یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، امر کی جمع امور، اور یہ جمع مکسر ہونے کی وجہ سے یہ مؤنث پڑھا جائے گا۔ سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پوچھو، سل امر ہے، اور بنی اسرائیل مرکب اضافی ہے۔ سل مادہ سین حمزہ لام باب فتح ماضی کا پہلا صیغہ، سأل مضارع یسألو، فتح یفتح، سأل یسألو۔ امر ہے یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور فتح میں واحد کے لیے امر افتح، اسی طرح سأل میں واحد کے لیے سل، جمع کے لیے فتح میں امر افتحو، اور سأل میں اسألو، تم سب پوچھو۔ کم آتیناہم کتنی ہی ہم نے دی ان کو، کم اسم استفہام ہے، آتینا فعل ہے، ہم ضمیر جمع غائب کے لیے، آتینا ہم، آتینا کا مادہ حمزہ تا یا باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آتا مضارع یوتی، اسلمہ یسلم، آتا یوتی۔ آتینا اسلمنا کے وزن پہ فعل ماضی جمع متکلم مذکر کے لیے، ہم نے دیا، ہم مفعول بہ ہے آتینا کا۔ من آیات بینات کھلی کھلی نشانیاں، من آیات مرکب جاری، آیت بینات مرکب توصیفی ہے۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدل دے تو اسے جان لینا چاہیے کہ بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ومن یبدل اور جو بدل دے، واو عطفہ من شرطیہ، یبدل فعل مجزوم ہے،
یہ حروف جازمۃ المضارع لم، لما، لی، لا، ان، من، ما، اینما۔ من حروف شرط میں سے ہے اور یہ جازمۃ المضارع بھی ہے۔ من نے دیکھیں کیا اثر کیا، من یجتہد، ینجا، دونوں کو حالت جزم میں لے گیا من۔ من یبدل، مادہ با دال لام، باب ہے مزید فی کا سبہا، ماضی کا پہلا صیغہ بدلا، مضارع یبدلو، سبہا یسبہو، بدلا یبدلو۔ یبدلو کدھر ہے؟ یسبہون کے وزن پہ، مضارع جمع غائب مذکر، وہ بدل دیتا ہے۔ من یبدل، من شرطیہ اور اس نے یبدلو کو حالت جزم دی تو بن گیا یبدل، جو اس کو بدل دے۔ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، نعمتہ مفعول بہ ہے یبدلو کا، اور نعمت اللہ مرکب اضافی۔ من بعد ما جاءتہ، اس کے پاس آ جانے کے بعد، من بعد مرکب جاری، ما موصولہ، جاءت فعل مؤنث ہے، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے، جاءت ہو، مادہ جیم یا حمزہ، باب ضربہ، ماضی کا پہلا صیغہ جاء، مضارع یجیء، ضربہ یضرب، جاء یجیء، جاء فعل ماضی واحد غائب مذکر، ضربہ کے وزن پہ، مذکر اور مؤنث، ہوا مذکر کے لیے ہوا جاء وہ آیا، ہیا مؤنث کے لیے ہیا جاءت وہ آئی، جاءت ہو وہ آئی اس کے پاس۔ جاءت یہ مؤنث کا فعل کیوں لگا؟ کیونکہ نعمتن کی بات ہو رہی ہے، تو نعمتن اسم مؤنث ہے اور یہ مؤنث قیاسی ہے، اس کی وجہ سے فعل بھی مؤنث کا لگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، فا عطفہ، انا حرف ناصبہ ہے اور اللہ اسم انا، شدید العقابی بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ شدید خبر انا کی، انا کا اسم مرفوع اور خبر مرفوع ہوتی ہے، شدید یہ مرفوع حالت میں، العقابی یہ مضاف الیہ ہے شدیدو کا، تو بنا شدید العقابی مرکب اضافی، نسبت ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی جو سزا ہے وہ بڑی ہی سخت ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 211 تک پڑھ لیا ہے، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہدایات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔